دیر تو رک جاؤ برسات کے بہانے کر دیں گے پیار باتیں اسی بات کے بہانے. کچھ دیر تو رک جاؤ برسات کے بہانے. نور جہاں کی لازوال آواز میں گایا یہ گیت جب بھی سماعتوں سے ٹکراتا ہے تو ایک چہرہ ذہن کے پردے پر ابھرتا ہے. یہ سانولا سلونا مسکراتا چہرہ پاکستان کی سینما اسکرین، ٹیلی ویژن اور سٹیج ہر سو نظر آیا. گلوکاری، کلاسیکل رقص اور پروڈکشن کا شوق بھی پورا کیا. جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اداکارہ بندیا کی. بندیا کو ان کی شکل و شباہت کے سبب بھارتی فلم سٹار ریکھا سے تشبیہ دیتے ہوئے پاکستانی ریکھا بھی کہا جاتا ہے. لیکن سچ تو یہ ہے کہ بندیا نے اپنی محنت سے ایک منفرد شناخت قائم کی. حالانکہ جب ان کی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز ہوا تو انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ فلموں میں کام کریں گی. وہ بس ایک نیوز کاسٹر کے طور پر سامنے آئی تھی. آپ نے بہت زیادہ فلموں میں کام نہیں کیا، لیکن جتنا بھی کام کیا بہت معیاری کیا، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں. مگر اس حسینہ کو زندگی کے کئی ایک اتار چڑھاؤ سے گزرنا پڑا. لاکھوں دلوں کی دھڑکن بندیا وفا کی تلاش میں بہت بھٹکی اور اولاد کی پرورش میں ساری جمع پونجی بھی لٹا دی. ڈانسر بندیا آج کل امریکہ میں مقیم ہیں اور خوشگوار ازدواجی زندگی بسر کر رہی ہیں. انہوں نے پاکستانی نیاد ڈاکٹر سے تیسری شادی کی ہے اور بہترین لائف سٹائل انجوائے کر رہی ہیں. انہیں اپنی زندگی میں کسی بھی طرح کی مشکلات کا سامنا نہیں ہے. امریکہ کے پوش علاقے میں ان کا ایک بڑا گھر ہے جس میں نوکر اور گاڑیاں موجود ہیں. بندیا نے اپنے عروج پر کمائی ہوئی دولت کو ادھر ادھر ضائع کرنے کے بجائے سنبھال کے رکھا، جس کی وجہ سے وہ شوبز چھوڑنے کے کئی سالوں تک محتاجی کا شکار نہیں ہوئی. وہ ایک شاہانہ طرز زندگی گزار رہی ہیں. فلموں میں دبلی پتلی دکھنے والی حسینہ بندیا اب بھی ویسی ہی نظر آتی ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو بہت ہی مینٹین رکھا ہے. باقی اداکاراؤں کی طرح ان کا وزن نہیں بڑھا، بلکہ وہ ابھی بھی سلم اور سمارٹ نظر آتی ہیں. ان کی نشیلی آنکھیں آج بھی جوں کی توں ہیں. بندیا کی شخصیت میں پاکستان، بھارت اور امریکی ثقافت کا امتزاج دکھائی دیتا ہے. جب وہ ساڑی میں ملبوس ہو کر بیک وقت اردو اور انگریزی بولتی ہیں تو ثقافت کے خوبصورت رنگ بکھرتے ہیں. امریکہ میں بندیا کا سارا وقت اپنے شوہر کے ساتھ گزرتا ہے. ان کی غیر موجودگی میں وہ اپنی مشاغل سے لطف اندوز ہوتی ہیں. انہیں کتب بینی کا شوق ہے اور اس شوق میں وہ درجنوں کتابیں خرید لاتی ہیں. وہ ایک مکمل طور پر زندگی جینے والی خاتون ہیں جو معاشرے میں کچھ الگ، کچھ نایاب کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں. ان کی آنکھوں اور باتوں سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ محدود زندگی کو لامحدود طریقے سے جینا چاہتی ہیں. بندیا کا شاہانہ اور پرسکون طرز زندگی تک سفر آسان نہیں تھا. انہیں کئی اتار چڑھاؤ سے گزرنا پڑا. خاص طور پر بندیا کو ازدواجی مسائل نے بہت پریشان کیے رکھا. حیران کن طور پر معصوم بندیا کو 2 طلاقوں کا سامنا کرنا پڑا. انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کبھی ایسا ہوگا، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنا گھر بسانا چاہتی تھی، مگر ایسا نہ ہو سکا. البتہ مثبت بات یہ ہے کہ بندیا اس سارے معاملے میں اپنے ننھے بیٹے کے ساتھ ثابت قدم رہی. ان کی پہلی شادی ایک پائلٹ سے ہوئی جن سے اللہ پاک نے انہیں ایک بیٹا دیا. یہ شادی نہ چل سکی اور دونوں میں طلاق ہو گئی. جب یہ طلاق ہوئی تو ان کا بیٹا امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، لہٰذا بندیا پر بہت مشکل وقت تھا. اسی دوران بندیا کی ایک اور شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوئی جسے انہوں نے اپنا دوسرا شوہر بنا لیا، لیکن بدقسمتی سے ان کی یہ دوسری شادی بھی چل نہ سکی اور دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بندیا کی دوسری شادی معروف ٹی وی کمپیئر دلدار پرویز بھٹی سے ہوئی تھی. بندیا نے تیسری شادی پاکستانی ڈاکٹر سے کی جو تاحال کامیابی سے چل رہی ہے. بندیا انڈسٹری چھوڑنے کے بعد مکمل طور پر منظر عام سے غائب ہو گئی تھیں اور کئی سالوں تک کہیں نظر نہیں آئیں، لیکن پھر 14 سال گمنامیوں میں گزارنے کے بعد انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ ابھی حیات ہیں اور اچھی زندگی بسر کر رہی ہیں. بندیا نے مختلف ٹی وی چینلز کو انٹرویوز بھی دیے جس سے ان کے حالات زندگی کے بارے میں پتہ چل سکا. سب سے اہم بات یہ تھی کہ بندیا نے اپنے بلبوتے پر بیٹے کو تعلیم دلوائی تھی. ان کے کسی شوہر نے اس میں مدد نہیں کی، حالانکہ ان کے بیٹے کے سگے باپ نے بھی ایسا نہیں کیا اور بیٹے کی تعلیم میں بندیا کی تمام جمع پونجی خرچ ہو گئی تھی. لہٰذا وہ بہت ہی مشکل دور تھا جہاں سے بندیا نکل کر آئیں. کچھ دیر تو رک جاؤ برسات کے بہانے کر دیں گے پیار باتیں اسی بات کے بہانے.
गुमनामी के 14 सालों में बिंदिया 7 समंदर पार अमेरिका में रहने की वजह से अपने मुल्क से दूर थीं, जिसकी वजह से उन्हें बाज़ औक़ात अफसुर्दगी का भी सामना करना पड़ता था। उनकी आंखों के सामने भारतीय और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का मंजर चल पड़ता, जिसमें वो खुद को बतौर अदाकारा और रकासा देखती तो उनकी आंखों में से आंसू जारी हो जाते। याद माजी अजाब है या रब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा के मस्दाक बिंदिया की हालत हो जाती थी, जिस पर वो बड़ी मुश्किल से काबू पाती। वो एक सच्ची और साफ गो इंसान थी जिन्हें कई मकारियों का सामना करना पड़ा और दुख की घड़ी में उनके साथ कोई नहीं था, लेकिन अब बिंदिया उस मुश्किल वक्त से निकलकर एक अच्छी जिंदगी गुजार रही हैं। बताया जाता है कि बिंदिया के वालिद एक बंगाली मुस्लिम थे। वो रिवायती कदामत पसंद फैमिली से ताल्लुक रखती थी, जिनके नजदीक फिल्मों में काम करना मायूब समझा जाता था। मगर बिंदिया को ये सब कुछ समझ में नहीं आया। वो अदाकारा बनना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने हर मुश्किल को दूर किया और हर रुकावट को पार किया। उनकी यही लगन थी जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने में कामयाब हो गयी। आज भी उन्हें लाजवाब फिल्मों और अक्सबंदी वाले गीतों की वजह से याद किया जाता है और मुनफरिद परफॉर्मेंस देने पर बेहद सराहा जाता है। पर्दा स्क्रीन पर अपने हुस्न, रक्स और अदाकारी के शोले बिखेरने वाली हसीना एक वक्त में कॉलेज की लेक्चरार भी थी और अंग्रेजी पढ़ाती थी। चूंकि उनका ताल्लुक मतमूल खानदान से था, लिहाजा उन्हें आला तालीम फराहम की गई, जिसके बलबूते पर उनकी अंग्रेजी इस कदर बेहतर थी कि उन्हें कॉलेज की सतह पर अंग्रेजी पढ़ाने का मौका मिला। वो जितनी अच्छी अदाकारा थी उतनी ही काबिल उस्तानी भी थी। कहा जाता है कि उनकी एक बहन अंग्रेजी में खबरें पढ़ा करती थी। चूंकि बिंदिया की अंग्रेजी भी काफी अच्छी थी, लिहाजा उन्हें भी अपनी बहन की तरह खबरें पढ़ने का मौका मिला। उन्होंने कुछ अर्सा तक खबरें पढ़ने का काम किया, मगर जब उन्हें ये महसूस हुआ कि इस काम में उनका कोई मुस्तकबिल नहीं, तो उन्होंने इस नौकरी को छोड़ दिया और शोबिज के लिए तगोदो शुरू कर दी और उसमें बेहद कामयाब रही। पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री के लिए बिंदिया की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत और लंबी उम्र अता फरमाए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोनों जहां के आका ही से